عمران خان صاحب کے جو بٹن کھلے ہوئے تھے نا گریبان کے، وہ دراصل انہوں نے دکھایا ہے، وہ استعارہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک سیاسی لیڈر نے، ایک عوامی لیڈر نے اس پورے نظام کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا، اس کا پورا گریبان کھول کے رکھ دیا جناب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حمام میں سب اس وقت ننگے نظر آتے ہیں. وہ جو آستینیں چڑھائی ہوئی تھی نا خان صاحب نے، وہ ان لوگوں کے لیے چڑھائی ہوئی تھی کہ بھائی میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، نہ میں کو ڈیل کروں گا، نہ ہی میں یہاں سے بھاگوں گا، میں آپ لوگوں کا سامنا کروں گا. وہ جو بار بار ایک بات کہتا ہے نا، مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا، تو وہ یہی بات ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسی چیز کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ وہ جھکا نہیں ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں. اور جناب جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب آپ جلدی جلدی اپنی پروسیڈنگ کو وائنڈ اپ کریے، کیونکہ آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ آپ میری تصویر بھی دکھا سکیں، آپ میری آواز سنوا سکیں، تو میرا وقت برباد نہ کریے. یہ بہت بڑا تماچا ہے اس پورے نظام کے منہ پر، یہ بہت بڑا تماچا ہے آئین کا تحفظ کرنے والوں کے اوپر، یہ بہت بڑا تماچا ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کے منہ پر جو کہ اس بات کے اوپر دعویٰ کرتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہوتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ. پاکستانیوں، شہید ارشد شریف بھی جاتے جاتے کیا خوب کہہ گئے، سر آئین نام میرا عکس ہے، پس آئین نہ کوئی اور ہے. جناب آج یہ شعر منسوب کرتی ہوں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو کر دکھایا شاید ہی کبھی کوئی کر دکھاتا. آج انہوں نے جس طرح سے اپنے ہاتھوں سے خود ہی سپریم کورٹ کے جو کپڑے تھے وہ اتار پھینکے، پورے کا پورا نظام ننگا کر کے دکھا دیا. اور وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے if you can't bear the heat in the kitchen you shouldn't go in the kitchen, so you shouldn't sit on the seat if you can't justify your responsibilities. آپ کو بھی اس سیٹ سے اب اتر جانا چاہیے. آپ تو کہتے تھے بالکل بھی کوئی مداخلت نہیں، آپ تو کہتے تھے کہ عدلیہ کی جو آئین ہے، عدلیہ اور آئین کی جو کا جو تحفظ ہے اس کا بیڑا عدلیہ نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی جو ہے یہاں پر عدلیہ کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا. کہاں گئے وہ سارے ڈرامے، کہاں گئے وہ سارے ٹھکوسلے؟ آج جس طرح سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے، عمران خان کی ایک تصویر نے اچھوں کی پتلونیں گیلی کر کے رکھ دی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جناب، شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہت بہتر ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، وہ لوگ جو عمران خان کا وجود برداشت نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہ عمران خان کی مقبولیت کا جنازہ نکالنا چاہتے تھے، آج ان کی بلند و بارہ عمارتیں، ان کے انائیں، ان کا تکبر، ان کا غرور جو ہے عمران خان کی ایک تصویر نے پاش پاش کر دیا. آج ان کی مقبولیت کا، ان کے دعووں کا جو ہے وہ جنازہ نکال کے رکھ دیا. اب کچھ نہیں بچا ان کے پاس. اب چاہے جو مرضی دعوے آ کر لیں، اب چاہے جتنے مرضی آپ بہانے بنا لیں کہ ہمارے پر اعتماد کیا جاتا ہے، ہمارا ادارہ بہت معتبر ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو جناب آج آپ کی جو عزت تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. اور جس طرح سے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کی ایک جھلک تک نہ دیکھنے کو ملے، یہ پورا سسٹم جس طرح سے یرغمال بنا ہوا نظر آیا، اس کی تصویر پاکستان تو کیا پورے انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھی گئی. انٹرنیشنل میڈیا پہ تک جو ہے وہ عمران خان کی پیشی کو، پروسیڈنگ کو جو ہے وہ کوریج دی گئی. لیکن لعنت ہے پاکستان کے اس جمہوری نظام پر جس نے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، اس وقت سب سے مقبول لیڈر، جس نے جیل میں رہتے ہوئے 200 مقدمات جو ہے ان کا سامنا کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کی تنزلی دیکھتے ہوئے، اس نے جو ہے پورے کا پورا مینڈیٹ ان سے لے لیا. اور جناب انہوں نے راتوں رات فارم 47 کی جو حکومت قائم کی، آج اس کے پلے بھی ککھ کنڈا نہیں. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آئی. آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیوں اتنا تھر تھر کپ کپا رہے ہیں؟ یہ کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے بھائی. آپ ایک تصویر نہیں آنے دے رہے، آپ ایک جملہ جو ہے اس کو سامنے نہیں آنے دے رہے. لوگ سننا چاہتے تھے اپنے لیڈر کو، لوگ دیکھنا چاہتے تھے اپنے لیڈر کو. لیکن جناب جس طرح سے آج آپ نے جمہوری روایات کا جنازہ نکالا، اور جس طرح سے آج آپ نے بتایا کہ عدلیہ جو ہے وہ مداخلت برداشت کر رہی ہے اور مداخلت کا شکار بھی ہے، اب آپ چاہے جتنے مرضی دعوے کر لیں. حسین حقانی نے کیا کہا ہے؟ حسین حقانی کا یہ ٹویٹ دیکھیے. یہ وہ حسین حقانی ہے جس کو
آپ میں سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں، لیکن آج یہ بھی کس طرح سے عدلیہ کے اوپر بیش کر رہے ہیں یہ دیکھیے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی لیڈر کی تصویر نہیں دکھا سکتے، اس کی آواز نہیں سنا سکتے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کیسے کہتے ہیں؟ بہت ہی مدلل قسم کی بات کی ہے حسین حقانی سے، سو اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں، لیکن جناب جو انہوں نے بات کی ہے 16 آنے درست ہیں۔ عمران ریاض کیا فرما رہے ہیں؟ عمران ریاض نے بولا ہے کہ اگر احسان اللہ احسان کو آپ ٹی وی پر دکھا سکتے ہیں، جو کہ آرمی پبلک اسکول کے 150 بچوں کے شہیدوں کے کا جو ہے وہ قاتل تھا، تو آپ اس کو جیو پہ لائیو دکھا سکتے ہیں، تو آپ ایک سیاسی لیڈر سابق وزیر اعظم کو کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر جو اتنا کمزور ہے، تو لعنت ہے ایسے نظام پر جو اتنا ننگا ہے، تو لعنت ہے ایسے نظام پر جو اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اپنے آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا، اپنی اخلاقی اقدار کا تحفظ نہیں کر سکتا، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے۔ ایسے نظام کے اوپر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب اس وقت پورے بین الاقوامی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ جو ہے عمران خان کی ایک تصویر گردش کر رہی ہے۔ وہ تصویر کیا ہے؟ وہ تصویر اپنا حال خود بیان کر رہی ہے۔ یہ جناب چڑھی ہوئی آستینیں اور کھلا گریبان اور جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ سب نے دیکھی ہے۔ یہ باڈی لینگویج کسی عام لیڈر کی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے جب جیلوں میں جاتے ہیں، کسی کا کمر درد ہوتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ آپ کو باتھ روم صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ دیکھیے یہ ہے اصل حقیقی لیڈر جو کہ عوامی مینڈٹ کے سر پر آتا ہے۔ یہ کوئی فارم 47 کے سر پہ نہیں یہ آج آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا یہ سختی برداشت نہیں کر پائے گا، یہ 2 دن میں ڈیل کر کے بھاگ جائے گا۔ آج وہ دیکھیے کس طرح آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے، ایٹیٹیوڈ از لائک اے باس، ٹھیک ہے۔ اور جناب جو وہاں پر ہوا، جس طرح سے قاضی صاحب نے جو ہے سماعت کے دوران اطہر اللہ نے بولا کہ آپ عمران خان کو بھی سن لیتے ہیں، نہیں جناب ان کو بعد میں سنتے ہیں جی، فلاں کام کر لیتے ہیں، نہیں جی ان کو بعد میں کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے پروسیکیوٹر جو ہے اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے بھی جو سارے ہیلے بہانے پیش کیے، سے نظر آتا ہے قاضی صاحب آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کس قدر گرج آپ رکھتے ہیں، کس قدر آپ کینہ پرور ہیں، آپ اس شخص کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ تو اطہر اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی کا بھلا ہو جنہوں نے پوری پروسیڈنگ جو ہے ویڈیو لنک کی، اس کے احکامات جاری کیے، ورنہ آپ میں تو اتنا دم خم نہیں تھا کہ آپ، میرے خیال سے اب آپ جو ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے نا اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتے۔ آپ کو بڑی ہی گریس کے ساتھ اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہو تو آپ کو اس عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے بعد بھی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس عہدے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور وہ جو ڈھول بجایا جا رہا تھا کل فیصل واڈوا کو جو ہے وہ لا کر ٹی ویژن میڈیا کے اوپر دکھایا گیا، ان کو شاید سرخی بنا کر دکھایا گیا کہ بھئی 6 ججز کے معاملے پر جو خط جو سامنے آیا تھا اس کے اوپر جو مداخلت کے اوپر بات ہوئی تھی، کس طرح سے جو ہے وہ تنبیہ کر رہے تھے ججز کے اوپر کہ جی اداروں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جا سکتی۔ تو جناب فیصل واڈوا صاحب آج آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ نے کس کی پگڑی اچھالنی ہے؟ یا آج آپ کو نظر نہیں آیا مداخلت کیا ہے؟ آج آپ کو نظر نہیں آیا کہ پورا سسٹم کس طرح سے انڈر پریشر ہے، پورا سسٹم جو ہے کس طرح سے ہینڈی کیپ ہے اس وقت؟ اب آپ کو میرے خیال سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ججز کو جو ہے وہ شاید اب کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی جج یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ بھئی ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تھوڑا سا اور برداشت کر لینا چاہیے، تو یہ شاید ناانصافی ہوگی آپ کے اس عہدے کے ساتھ بھی، اور اس نظام کے ساتھ بھی، اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی۔ تو جناب جو عمران خان صاحب کے جو بٹن کھلے ہوئے تھے نا گریبان کے، وہ دراصل انہوں نے دکھایا ہے، وہ استعارہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک سیاسی لیڈر نے، ایک عوامی لیڈر نے اس پورے نظام کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا، اس کا پورے گریبان کھول کے رکھ دیا۔ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حمام میں سب اس وقت ننگے نظر آتے ہیں۔ وہ جو آستینیں چڑھائی ہوئی تھی نا خان صاحب نے، وہ ان لوگوں کے لیے چڑھائی ہوئی تھی کہ بھئی میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، نہ میں کو ڈیل کروں گا، نہ ہی میں یہاں سے بھاگوں گا، میں آپ لوگوں کا سامنا کروں گا۔ وہ جو بار بار ایک بات کہتا ہے نا، مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا، تو وہ یہی بات ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسی چیز کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ وہ جھکا نہیں ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اور جناب جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب آپ جلدی جلدی اپنی پروسیڈنگ کو وائنڈ اپ کریے، کیونکہ آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ آپ میری تصویر بھی دکھا سکیں، آپ میری آواز سنوا سکیں، تو میرا وقت برباد نہ کریے۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے اس پورے نظام کے منہ پر، یہ بہت بڑا تماچا ہے آئین کا تحفظ کرنے والوں کے اوپر، یہ بہت بڑا تماچا ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کے منہ پر جو کہ اس بات کے اوپر دعویٰ کرتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہوتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اب جناب اگر آپ میں ذرا سی بھی عزت، شرم، غیرت باقی ہے تو آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، آپ کو پبلکلی سرنڈر کر دینا چاہیے کہ آپ اس نظام کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، آپ اس عہدے کے قابل بھی نہیں۔
لیکن پاکستانیوں، خان بہت پہلے ہی جیل سے چھوٹ چکا ہو، خان بہت پہلے ہی آزاد ہو چکا ہوتا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ہوتی، اگر آپ اس سڑکوں پر نکلے ہوتے، اگر آپ اپنے حق کی خاطر نکلے ہوتے، اگر آپ اپنے لیڈر کے تحفظ کے لیے نکلے ہوتے۔ تو جاتے جاتے ایک میسج ضرور چھوڑے جا رہی ہوں کہ وہ تو نہیں ڈرا، وہ تو نہیں جھکا، لیکن یہ قوم بھی جو ہے اس کو بھی اپنے لیڈر کی جو نقش قدم ہے اس پر چلنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ایک بہادر لیڈر کی بہادر قوم ہے، اور قوم بن کے آپ کو نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔